ہم سب کے سب اپنی زندگی میں جو محنت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، چاہے خاتون کیوں نہ ہو، گھر پہ اس کی کوشش ہوتی ہے بچوں کو اچھی تربیت ملے. اب یہ خوابوں کی تعبیر کی جد و جہد میں کامیابی کیسے ہوتی ہے، آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے. ایک ہاؤس وائف جینیس کیسے بن سکتی ہے؟ کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق، ذہن کو کیسے استعمال کر کے جینیس بن سکتا ہے. ہم سب کے سب اپنی زندگی میں جو محنت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، چاہے خاتون کیوں نہ ہو، گھر پہ اس کی کوشش ہوتی ہے بچوں کو اچھی تربیت ملے، ساس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، گھر میں محبت ہو، رشتے داروں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں. ایک بزنس میں کوشش کرتا ہے کہ اس کا بزنس جو ہے وہ ترقی کرے. جو شخص جاب کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری پروموشن ہو یا اس سے اچھی جاب ملے. ایک طالب علم چاہتا ہے کہ میرے گریڈز اچھے ہوں، اگر اسکول میں ہے تو اچھی کالج میں داخلہ ملے، کالج میں ہے تو یونیورسٹی میں اچھی ملے، باہر جائے وغیرہ. ہر انسان کے کچھ نہ کچھ خواب ہوتے ہیں اور وہ ساری زندگی ان خوابوں کی تعبیر کے لیے جد و جہد کرتا ہے. اب یہ خوابوں کی تعبیر کی جد و جہد میں کامیابی کیسے ہوتی ہے، آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے. آپ نے 3 ایڈیٹس دیکھی تھی فلم؟ قابلیت. اور یہ قابلیت ایسی چیز ہے جو ہر انسان میں موجود ہے. دیکھیے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ اسے نرسری یا مونٹیسری میں داخل کرتے ہیں. نرسری اور مونٹیسری کی جو پڑھائی ہے اس میں رنگوں کا استعمال بہت ہوتا ہے، تصویروں کا استعمال بہت ہوتا ہے. مختلف شیپس ہیں، کیوبز ہیں، بچے کو ڈالنا سکھاتے ہیں. بچہ شیپس کو سمجھتا ہے کہ اس کو راؤنڈ کہتے ہیں، اس کو اسکوائر کہتے ہیں. اس عمر میں بچے کا ذہن کا وہ حصہ جسے ہم رائٹ ہیمسفیئر کہتے ہیں، برین کا جو دماغ کا دایاں حصہ ہے، وہ ان رنگوں سے اور ان تصویروں سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. مگر جہاں بچہ کلاس 1 یا کلاس 2 یا کلاس 3 میں گیا، آہستہ آہستہ جتنی بھی پڑھائی ہے، تعلیم 2 قسم کی بھی ہے، وہ ساری کی ساری اس کے بائیں برین کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. اور جب تک وہ کلاس 7 8 10 تک پہنچتا ہے تو وہ پریڈومیننٹلی لیفٹ برین تھنکر ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے بائیں دماغ سے سوچتا ہے، منطق اور لاجک جس کو کہتے ہیں. دنیا میں ایک شخص نے ایک بہت بڑی ریسرچ کی سالوں پہلے، 1940 میں یہ ریسرچ شروع ہوئی. ایک چھوٹا سا شہر جہاں اب شاید ٹیکسیاں ہیں، ورنہ آپ کو فون کر کے ٹیکسی بلانی پڑتی تھی، جس کا ایئرپورٹ ابھی بھی اتنا چھوٹا ہے. بعد سے 4 سال پہلے میں ایئرپورٹ پہ تھا. بہت چھوٹا ایئرپورٹ ہے اور بالکل امریکہ اور جو میکسیکو کنٹری اس کی بارڈر پہ ہے. لاریڈو نام ہے اس شہر کا، ٹیکسس میں. وہاں ایک شخص جو زندگی میں کبھی اسکول نہیں گیا، زندگی میں کبھی اسکول نہیں گیا، ایک جماعت نہیں پڑھی، اس شخص نے دنیا کو یہ سکھایا کہ ایک عام انسان جینیس کیسے بن سکتا ہے، ایک عام طالب علم جینیس کیسے بن سکتا ہے، ایک بزنس مین جینیس کیسے بن سکتا ہے، ایک ہاؤس وائف جینیس کیسے بن سکتی ہے، ایک شخص جو نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہ جینیس کیسے بن سکتا ہے، ایک ڈاکٹر کیسے جینیس بن سکتا ہے. کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق، ذہن کو کیسے استعمال کر کے جینیس بن سکتا ہے. اور اس کے بعد اس کا وہ پروگرام تحقیق میں گیا، سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق کی، 22 سال تحقیق کہ واقعی یہ پروگرام کام کرتا ہے کہ نہیں. ایک عام انسان کے ذہن کے اندر جو چھپی ہوئی قدرتی صلاحیتیں ہیں اس کو ابھارنا، اس کو استعمال کرنا، تاکہ وہ شخص زندگی میں وہ کامیابیاں حاصل کر سکے کہ جس کا ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. 22 سال کی ریسرچ کے بعد یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ہر عمر کے شخص کے لیے اگر یہ ٹیکنیک یا یہ ٹریننگ سے گزرے تو وہ اپنے ذہن کو اس طرح استعمال کرے گا کہ جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. اس کے اوپر اس شخص کو دنیا کے 3 ملکوں نے اعزازی ڈاکٹریٹ دی. جو زندگی میں کبھی بھی اسکول نہیں کیا اس کو 3 ملکوں نے اعزازی ڈاکٹریٹ دی. اور ان 3 ملکوں نے، ساؤتھ امریکن کنٹریز کی 3 ملکوں نے اپنے شہر کی چابی دی میئرشپ کی. اس شخص کی تحقیق کیا تھی؟ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ہماری ساری ایجوکیشن جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ صرف ڈگری کے لیے حاصل کرتے ہیں. اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی نکلنے والا بچہ ضروری نہیں کہ ایک اچھا انسان بنے، وہ تربیت گھر سے ملتی ہے.
اور ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. اور وہ رویے اور وہ اخلاقیات جو گھر کے اندر والدین سے بچہ سیکھتا ہے وہ اسے انسان بناتا ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹی آپ کو صرف ڈاکٹر بناتی ہے, انجینئر بناتی ہے, MBA بناتی ہے, بینکر بناتی ہے, انسانی بناتی ہے. اور اگر آپ بینکر بن جاتے ہیں, MBA بن جاتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں, ڈاکٹر بن جاتے ہیں, تو ساری زندگی آپ کا ذہن اسی طرح سوچے گا جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ود ان دا باکس تھنکنگ. لینئر تھنکنگ آپ کی ہوتی ہے اور آپ ایک ہی سمت میں سوچیں گے. ڈاکٹر ساری زندگی ڈاکٹر کی طرح سوچے گا. اب جب زندگی میں کوئی پرابلم آتا ہے یا کوئی ایشو آتا ہے جو آپ بظاہر نہیں سالو کر سکتے, تو اب اس پرابلم کے سولوشن کے لیے جو ڈبے میں آپ کا ذہن ہے وہ جواب اس ڈبے میں موجود نہیں. آپ کو ڈبے سے باہر جانا پڑتا ہے اور اس ڈبے کو میٹرکس کہتے ہیں. آپ نے شاید کچھ عرصے پہلے ایک مشہور فلم آئی تھی میٹرکس, دیکھی ہوگی. یہ کانسیپٹ وہیں سے آتا ہے میٹرکس کا کہ ہم سب ایک میٹرکس میں رہتے ہیں اور ہماری سوچ اس میٹرکس کے اندر جو معلومات ہمارے پاس ہے اسی معلومات کو استعمال کر ہم کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے. اس سے باہر نہیں کر سکتے کیونکہ نالج نہیں. دیکھیں نا, ایک ماہر سرجن, دنیا کا سب سے ماہر سرجن اپنی گاڑی کو ٹھیک نہیں کر سکتا. بڑی سے بڑی سرجری کر دے گا, گاڑی ٹھیک نہیں کر سکتا. گاڑی کے لیے آپ کو یا تو کوئی میکینک چاہیے یا کوئی آٹو انجینئر چاہیے, اور وہ سرجری نہیں کر سکتا. مستری جو ہے پورا انجن کھول دے گا, انسان کے جسم کو نہیں کھول سکتے. یہ لمیٹیشن ہوتی ہے ہر اس پیشے کی کہ جس کی تعلیم آپ نے حاصل کی.